کورٹ سے خلا کے بعد لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے؟ کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے, اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے, تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی, لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے, حقیقت میں تنسیخ نکاح ہے. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور کچھ مذہبی اسکالرس کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی. ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی, اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں, میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا, مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کیا کہ نہیں, مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتہ چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا, یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہب کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے, یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات, کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں, یہ آپ غور سے ادھر توجہ, پھر یہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ مسائل کا سیشن. کامن سینس کی ایک بات دیکھو, متع ٹیمپریری شادی ہوتی ہے, وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم, کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا, کسی جج کے پاس عقل ہو, وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں, چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, کوئی بھی مفتی ہو, کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو, تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا, ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے, اس خلا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا, وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی, 15 دن کی شادی, 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی, 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا, زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا, یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متع میں کم از کم 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے, ادھر آپ کی شادی ہوئی, 1 رات گزاری, عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متع سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے,
اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری، کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے، یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا، اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا، کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال؟ ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی. تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو، کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید، ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو، یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے، ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی، شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے، اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی، کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی، وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے، اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے، یہ والا بھی ٹھیک ہے، اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، وفاقی شریعت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک، 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک، بچے سے پہلے بھی ٹھیک، 1 مہینے بعد بھی ٹھیک، 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے، جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے، اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق، اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو، یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت، اسی کو اٹ از کالڈ نکاح، اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا، عورت کو حق نہ دے کے آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے، چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے، جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا، 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا، تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے. جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو، اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا، کہ شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا، نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا، میری ماں کو نہیں دیا، جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار، تم کچھ کر، فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم یہ کیس ہی نہیں لینا، ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے، وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے، تو اس کی بیوی ہے، میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو، تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر تو. زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے، سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن دیا ہے.
100 दफा उस फैसले पे लानत, क्योंकि ये कॉमन सेंस के भी खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के तो खिलाफ है ही। और अहले हदीसों से बोलता हूं, खुदा के अजाब से डरो, तुम्हारे अंदर तहकीक की सलाहियत है तो तहकीक करके किया करो, वरना मुज्तहिदीन की तकलीद करो भाई। वो कारी खलीलुर रहमान का भी क्लिप आया हुआ है थोड़ी दिन पहले, वो खुला के बारे में, औरत का राइट है, कोर्ट से ले सकती है। भाई तुम्हें क्या, तुम्हें खुला की स्पेलिंग आती है? खुला कहते किसको है? किताबें उठा के देखो, कुरान और सुन्नत की तफसीर उठा के देखो, जो मुंह में आए बैठ के चला देते हो। मुझे कारी खलील से कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन इस क्लिप की वजह से कितने घरों में आग लगी है। वो झेलम वाली सरकार ने भी चला दिया, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, मैंने कहा मिस्टेक, वो बार बार चलाता रहा। कितने घरों में आग लगी है, कितने घरों में तलाकें हो रही हैं कि औरत के पास भी राइट है। नहीं है राइट औरत के पास, आएगी अपनी मर्जी से, जाने में उसकी मर्जी नहीं है। शौहर छोड़ेगा तो कहीं और शादी करेगी, नहीं तो नहीं। हाँ, बार बार कहता हूं, जुल्म अगर कर रहा है वो एक अलग कहानी है, ना नफका ही नहीं दे रहा, लटका के छोड़ के चला गया है बैरून मुल्क, पूछता ही नहीं है, वो एक अलग कहानी है, उसमें तो तनसीखे निकाह है। हम नॉर्मल मियाँ की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है। फिर औरत क्या, मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं रहना चाहती। भाई आपको पसंद है या नहीं है, ये बातें पहले सोचने की थी, अब आपको इसको पसंद करना पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर औरत शौहर से अलहदगी लेना चाहती है, हम शौहर को मशवरा जरूर देंगे कि छोड़ दो। जैसे जमीला बिनते साबित, सही बुखारी की हदीस है, नबी के पास आई कि मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को बोला कि इनको क्या करो, छोड़ दो। नबी ने निकाह खत्म नहीं किया। यार पैगंबर नहीं कर रहे किसी का निकाह खत्म, पैगंबर से बड़ा ऊंचा मकाम किसका होगा? क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है भाई बीवी किसकी है, हजरत साबित की ज़ौजा है, तो हजरत साबित से कह रहे हैं छोड़ दो। हजरत साबित ने कहा छोड़ दिया मैंने, ठीक है, डिवोर्स दे दी उनको और बाग वापस ले लिया। तो जब पैगंबर किसी की बीवी को तलाक नहीं दिलवा रहे, जज कौन होता है भाई? जज कौन होता है? तभी हजरत जमीला बिनते साबित ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरा निकाह खत्म कर दें, मुझे शौहर से खुला दिला दें, शौहर देगा खुला। तो शौहर के पास आई, नबी ने उनके शौहर को बुलाया और शौहर को कहा कि छोड़ दो, नहीं रहना चाहती। अगर शौहर कहते मैं नहीं छोड़ रहा, तो आप कहते भाई ठीक है, जाओ फिर गुजारा करो। मशवरा तो यही दिया जाएगा, कोई औरत नहीं रहना चाहती शौहर के साथ, तो मशवरा हम यही देते हैं उसको कि छोड़ दो इस बीवी को। लेकिन वो नहीं छोड़े तो नहीं छूटेगी वो, क्योंकि इस तरह अगर छूटना शुरू हो जाए तो ये तो फिर भाई ये सारा निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, पूरा एक ख़ानदानी सिस्टम। यहाँ फिर वही सवाल आता है, फिर शौहर के पास ये राइट क्यों है? वो भी तो जब चाहे छोड़ सकता है। उसका मैं बयानात में कई बार जवाब दे चुका हूँ। फिलहाल ये जवाब कि राइट है शौहर के पास, इसमें हिकमत क्या है आपकी समझ में आए या ना आए, इस्लाम यही कहता है, तो आप छोड़ दो इस्लाम को। जहाँ इतने सारे काफिर हैं, 2-4 और भी काफिर हो जाएं तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस्लाम को आप चेंज नहीं कर सकते। इस्लाम इस खुला को जिना कहता था, जिना कहता है, जिना कहता रहेगा। और मैं भी कहता था इस खुला को जिना था, जिना है और जिना रहेगा, जब तक कोई वैलिड रीजन साबित ना की जाए। वैलिड रीजन है तो फिर हमने भी बहुत सारे खुलों को लिखा है कि ये शरई तौर पर। आज एक खातून का केस मेरे पास आया, मैंने कहा आपका वैलिड पॉइंट है, ये जो शौहर की तरफ से इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, ये वैलिड पॉइंट है, इस बेस पे आप कोर्ट से खुला ले सकती हो, लेकिन पहले आप मदरसे में फतवा दायर कर दो कि वो आपको शरई तरीका बता देंगे। तो आप गवाह लेके जाओ, बताओ, साबित करो भाई ये जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है और ये वैलिड पॉइंट। आज ही की बात है, असर की बात। ये नहीं कि हमने खवातीन को लावारिस छोड़ दिया है, लेकिन ये भी नहीं होता कि शादी हो गई तो फिर आज उनको जमशेद पसंद आ रहा है, ये वाला नहीं। कोर्ट से खुला लिया जमशेद। फिर उन्होंने कहा यार आज का वो जो अब एक टिकटॉकर के साथ यही हुआ ना, एक टिकटॉकर ने पहले किसी की बीवी थी, मियाँ हो गया गरीब, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। टिकटॉकर लड़की थी, हुस्न जमाल की नुमाइश, मियाँ साहब भी बेगैरत बने हुए थे, बीवी आ रही है मीडिया पे तो पैसा भी आ रहा है, ये नहीं पता था पैसा के साथ जमशेद भी आ रहा है, वो भी तेरी बीवी को देख रहा है, वसीम भी आ रहा है, गफ्फार भी आ रहा है, सत्तार भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। तो एक बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने इस लड़की से रब्ता किया कि तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे पास पैसा बहुत है। इसने कोर्ट से खुला लिया, उसको टाटा करके उससे शादी। थोड़े दिनों के बाद उसको उससे भी ज़्यादा मालदार नज़र आया, टाटा किया, उससे शादी की। तो ये शादी थोड़ी है, ये क्या हो रहा है भाई, ये ज़िना हो रहा है। तो इसलिए ये मुता वाली मिसाल याद रखें कि जिस निकाह में औरत कम से कम 1 घंटा 1 महीने तक पाबंद है, वो तो ज़िना हो रहा है। और जहाँ 1 सेकंड के लिए भी पाबंद नहीं है, वो निकाह नहीं, वो तो मुता से भी कोई बदतर चीज़ है। तो इसलिए इस्लाम नहीं है, औरत को बाउंड करता है, आप नहीं को शौहर के साथ रहना पड़ेगा आपको। कोई सवाल पूछ रहे थे भाई? हाँ, कि मुता में जो है 1 महीने की जो है ना मुद्दत है,
اور وہ پورا اپنے ایگریمنٹ نبھانا ہے. تو لبرل اور سیکولر کے جو ان سے منسلک طبقات کے لوگ ہیں, تھوڑا قریب کریں نا اس کو. وہ اس طبقے سے منسلک جو لوگ ہیں وہ جو اس خلا کے حق میں بولیں گے, وہ سامنے سے یہ دلیل بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ موتا میں یہ ایگریمنٹ اس مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے نبھانا ہے. نکاح میں چونکہ کوئی مدت نہیں ہوتی نا, تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خلا کبھی بھی لے لے. بہترین سوال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متا میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ 1 مہینے تک کی پابند ہے وہ, جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں, لہٰذا 1 منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ, جب چاہے خلا لے لے. اس کو سمجھیں, اس اشکال کو اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متا میں کم سے کم 1 مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے, فوراً کہیں نہیں جا سکتی, کم سے کم 1 مہینے کی پابند ہے, وہ تو اسلام نے حرام کر دیا. اور جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں, حرام ہے, متا حرام ہے. نہیں, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ 1 مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ, دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ 1 مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا اور متا میں 1 مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی 1 مہینے کے پابندی سے نہیں, شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے, چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں, جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی, وہ متا سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متا کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے, یہ 1 مہینے کے بعد کیوں, 1 مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا, یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لعنتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے, یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے, آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متا سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ ہاں نا, متا میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متا اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, متا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متا کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں, وہ دونوں متا کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں تم سے متا کا ایگریمنٹ کروں گا 1 رات کا, 1 رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا, تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے, اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں, یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا, اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا؟ یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے. یہی تو کہتے ہیں بھائی زنا کے بجائے کیا کر لو, نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا, پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں
کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متع ہے نا, یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں, نکاح کر لیتے ہیں, جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا, کیس فائل کرنا, علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا, وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں. یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے, کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا, اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام؟ اسے بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. بکواس کرتے ہیں ڈاکٹر, کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے. یہ نیچرل ہے, جتنا گیپ نیچر نے متعین کیا ہے آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. انسان میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. یہ ڈلیوری پریگنینسی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. تو اب ہم جب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کتنا گیپ کیا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, انسان بھی میڈیکلی حیوان ہی ہے, لہذا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو کیا مطلب انسان کو میں گدھے گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھینس کے تو آپریشن کے بغیر بچے ہوتے ہیں, بکریوں کے بھی آپریشن کے بغیر. ہماری عورتوں پہ ہی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہر تیسری چوتھی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے. تو خواتین نے کہا ہمیں بھینس اور بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بھینس اور بکری سے تشبیہ نہیں دے رہا. پھر اگر آپ بھینس ہے تو ہم بھینسے ہو گئے, پھر کیا خیال ہے؟ پھر تو ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ میڈیکل دواؤں کا سب سے زیادہ تجربہ چوہوں پہ کیا جاتا ہے. چوہوں پہ تجربہ کر کے پھر ستار بھائی کو کھلائی جاتی ہے. اب ستار بھائی کہ مجھے چوہا سمجھا ہوا ہے کیا ہے؟ نظام ہاضمہ جو ہے نا مینڈک اور انسان کا سیم ہے. اب جو بھی نظام ہاضمہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, تو وہ مینڈک کا آپریشن کے یہ اس کا پیٹ اور وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جمشید کیا ہے کہ ہم کو کیا مینڈک سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے, ڈاکٹروں نے, جو مینڈکوں پہ تجربے کر کے ہم پہ تجربے کرتے ہو. یہ بیوقوف والی بات ہوگی. تو اس طرح جانوروں میں بھی یہ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, عمریں نکال جاتے ہیں, صحیح ہے نا, پوری زندگیاں, اور صحت رہتے ہیں. بلکہ جن جانوروں میں مادہ پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں فیٹ آ جاتا ہے, ان میں 20 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کی صحت کے لیے ضروری ہے, ایسے انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا ٹاپک نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا. اسلام نے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو یہ ایسی بات ہے بیکار قسم کی, فضول. ایک اور آخری بات, کسی نے کہا, یہ مفتی صاحب نے کہا کہ 13 سال کی بچی کی شادی, ہائے ہائے ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, اتنی سی بچی کہاں پریگننٹ ہو سکتی. بھائی آپ کیوں فرضی طور پر باتیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو. 13 بچی کی رخصتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 13 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے, اس سے ہے کہ وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اگر 18 سال میں بھی بہت کمزور ہے تو وہ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, اور اگر 13 سال میں فل فٹ فاٹ صحت مند ہے, یہی وقت ہے بہترین پریگنینسی کا, بچہ صحت مند پیدا ہوگا اس سے. تو اس کا تعلق کمزوری اور صحت سے ہے. تو وہ کوئی 22 سال میں بھی کمزور ہو سکتی ہے. تبھی ہم جو خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں 24-25 سال میں بھی, ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بتا دیتا آپ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو کسی کو کمزوری ہو تو ایک الگ بات ہے. السلام علیکم حضرت, ایک چیز معلوم کرنی تھی. آج کچھ ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں غیر مسلم کی ایک کال آئی. انہوں نے مجھ سے, میں ابھی حد سے فارغ ہو کے آیا ہوں الحمدللہ مئی میں, جولائی میں, تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہدیتاً آب زمزم اور کھجور مانگی. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ غیر مسلم کو شاید آب زمزم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کھجور بھی دے سکتے ہیں, آب زمزم بھی دے سکتے. یہی چیز معلوم کرنا. سب کچھ دے. قربانی کا گوشت, صرف زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے غیر مسلم. انہوں نے مثال زکوٰۃ اور اس کی, باقی سب صدقہ فطر, زمزم, قربانی کا گوشت, عقیقے کا گوشت, ولیمے کا گوشت, سب دے سکتے ہیں غیر مسلم. جزاک. بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں. اٹک سے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے, مسافے کی خواہش رکھتی ہے. ہاں مل لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر اتوار کو دے دیں, اگلے جمعے دے دیں. کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا. تو گناہ کوئی بھی ہو اس کی سزا ملتی ہے، اس لیے کبیرہ گناہ سے بہرحال بچنا ضروری ہے. اور اگر ایسی کوئی روایت ہے بھی کہ جس نے عصر اور فجر پڑھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس سے پھر مراد یہ ہوگا کہ صغیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو، کبیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو تو پھر یہ ایک فضیلت کی بات ہوگی، لیکن کبیرہ گناہ بہرحال انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. میں ایک گناہ گار آدمی تھا، ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں، کیا حج کرنے سے معافی مل جائے گی؟ اگر دیکھیں نماز کا جان کر قضا کرنا کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور ساری زندگی نہیں پڑھی ہے تو اکبر الکبائر ہوا. تو اس لیے توبہ استغفار کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑائیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے حج میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے عرفات میں معافی مانگی ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ حج سارے گناہوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک. اس کی وجہ یہی ہے کہ عرفات میں اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں. تو اگر آپ نے عرفات میں اپنی نمازوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ وہ گناہ آپ کا معاف ہو گیا ہوگا. اور اگر نہیں مانگی تو اب مانگ لیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. خوب اللہ کے سامنے روئیں، رونا نہیں آتا رونے کی کوشش کریں، اور تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اب پھر قضا بھی شروع کر دیں ان پرانی نمازوں کی. آئندہ تو نماز پڑھیں لیکن پچھلی بھی نمازوں کی قضا شروع کر دیں اب آپ. تو روزانہ ایک دن کی نمازیں پچھلی قضا کر لیا کریں اور حساب لگا کے رکھ لیں. تو جتنی زندگی میں ہو گئی، نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. 2 دانت سے کم کا بچھڑا ذبح کر کے کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ قربانی میں 2 دانت سے کم کے بچھڑے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں بچھڑا گائے ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے. 2 دانت کو لوگ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ 2 دانت اگر نکل آئے نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ 2 سال پورے کر چکا ہے، یہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے لوگ دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ شریعت میں 2 سال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بتائی ہے وہ 2 سال بتائی ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، یا غالب گمان ہے قریب با یقین، تو بھی وہ اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر 2 سال سے کم کا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. بکرے کے لیے 1 سال ہے. اگر عربی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنے میں اٹک اٹک کر پڑھا جاتا ہو اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں تو کیا ہندی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بھائی ہندی میں قرآن کو لکھنا ہی جائز نہیں ہے. قرآن عربی رسم الخط میں ہے اور عربی رسم الخط ہی میں اس کو لکھا جائے گا، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے عربی سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں عربی رسم الخط میں. ہاں ترجمہ ہندی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. موبائل کی اسکرین پر اللہ کے نام کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں تو اسکرین اکثر بند ہی ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں کہ اسکرین کو بند رکھیں. شہزان صاحب انڈیا سے، اگر کوئی شخص فلیور والا حقہ روز روز پیتا ہو تو یہ بھی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا؟ بھائی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ اس کا مدار اس پر ہے حقے میں ڈال کے ہے. خالی فلیور ڈالنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے نشہ یا کچھ نقصان اس میں. تو تمباکو ڈالنے سے ہوتا ہے، تو تمباکو جائز ہے، ناپسندیدہ ہے. باقی اس میں کیا ڈال رہے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے کہ اس حقے میں کیا ڈال رہے ہیں، تو میں فتویٰ دے سکوں گا، بتا سکوں گا کہ اس کا پینا جائز ہے یا نہیں ہے، نشے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر کسی سے محبت ہو جائے اور ان سے ہم نہ ہونے کے برابر ملاقات کریں اور وہ بھی پردے میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو سوائے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے، پیغام بھیج دیں. ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ نے زنا سے نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. لا تقربوا الزنا، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. تو کسی غیر محرم کے سے بلا وجہ پردے میں بھی جا کے مل رہے ہوں، آپ فون پہ بات کر رہے ہوں، تو یہ سب چیزیں انسان کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں. تو اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اس سے اجتناب کریں. بینک میں کسی کمپنی کے تھرو آئی ٹی کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئی ٹی کا کام میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں
آئی ٹی کے کام میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا جو سودی کاموں کے علاوہ کسی اور میں استعمال ہی نہ ہو سکتا ہو, تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے. تو ڈیٹیل لکھ کے دیں گے تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں. اصولی بات یہی ہے کہ سودی معاملے میں اگر آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹ تو جائز نہیں ہے, اور اگر آپ ڈائریکٹ کسی سودی معاملے میں انوالو نہیں ہو تو پھر جائز ہے. جیسے کہ بینک میں اگر کسی بینک میں جو ہے نا ٹیوب لائٹ خراب ہو جاتی ہے, بلب خراب ہو جاتا ہے, الیکٹریشین آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. فرنیچر خراب ہو گیا تو کارپینٹر آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کے سود سے کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے ان کو, اور وہ براہ راست وہ ایسا سافٹ ویئر جو سود کے علاوہ بھی بیسیوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے, تو جائز ہے آپ کے لیے پھر. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں. یعنی خلاصہ یہی ہے کہ سودی معاملے میں ڈائریکٹ انوالومنٹ یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے, اس پہ جو آمدن ملے گی وہ بھی حرام ہوگی. اور اگر آپ کا سود سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر جائز ہے. میں جاب کرتی ہوں اور مجھے جاب کے دوران جوڑا باندھ کے رکھنا ہوتا ہے, کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی؟ جوڑا سر کے پیچھے باندھنا جائز ہے, سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے. تو پیچھے باندھ لیا تو پھر نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. اگر منی کا ٹیسٹ کرانے کے لیے مش زنی کرنی پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے یہ. اگر اسپم چیک کرنے ہیں کہ اس میں اولاد کے جرثومے کم ہیں یا زیادہ ہیں, جیسے بے اولاد لوگوں کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, تو پھر یہی ہے کہ زوجہ کے ساتھ مباشرت کی جائے اور پھر ڈسچارج جب ہو تو وہ اسپم جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیے جائیں. یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک نہیں ہے. افتخار صاحب انڈیا سے, کافر ملک میں جو مسلمان فوجی جنگ کے دوران مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوں گے؟ نہیں جی, وہ شہید نہیں ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کافر ملک تھے اور ایگریمنٹ ہوا اس ملک کی فوج میں ہیں اور وہ فوج ظلم بھی نہیں کر رہی کسی مسلمان کنٹری کے خلاف, تو صرف اس ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی لڑتا ہوا مر جاتا ہے تو وہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. کہ بھئی اس کی مثال ایسے جیسے کسی کافر نے کسی مسلمان کو چوکیدار رکھ لیا, کسی کوئی کروڑپتی کافر ہے تو اس کے لیے جائز ہے اپنے گھر میں کسی کو بھی وہ چوکیداری پہ رکھ سکتا ہے یا ڈیفنس کے لیے رکھ سکتا ہے, گارڈ رکھ سکتا ہے. تو اگر کسی کافر نے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا کسی مسلمان کو اور وہ مسلمان اس کافر کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو یہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ بلکہ اس لحاظ سے شہادت کی موت ہی کہلائے گی کہ مظلوماً مارا گیا ہے, کیونکہ جو ظلماً مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہی کہلاتا ہے. ہاں, اگر وہ کافر کسی پہ ظلم کر رہا تھا اور ظلم کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کو استعمال کرتا ہے تو پھر سیکیورٹی گارڈ کے لیے جائز ہی نہیں ہے اس کافر کا ساتھ دینا. تو ایسے کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر کوئی ان کی آرمی کو جوائن کرتا ہے تو یہ حرام ناجائز نہیں ہے, تنخواہ بھی جائز ہوگی. اگر مارا گیا تو وہ موت بھی کوئی حرام موت نہیں کہلائے گی. ہاں, اگر وہ کافر ملک اپنی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ ظلم کر رہا ہے, ناجائز چڑھائی کر رہا ہے یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑ رہا ہے, پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کنٹری کا دفاع کرے, کیونکہ مسلمان کے خلاف لڑنا, مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنا, یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم. تو ظلم میں کسی کی بھی آپ تعاون نہیں کر سکتے. اپنے باپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ظلم میں, تو کنٹری کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو کنٹری اگر ظلم کر رہا ہے کسی دوسرے ملک پہ تو پھر کسی کے لیے بھی اپنے کنٹری کا ساتھ دینا ایسے موقع پہ شرعاً جائز نہیں ہے. نہ والدین کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ دوستوں کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ قوم کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ کنٹری کا. تو اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ واقعی ظلم میں ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اسپیسیفک اس موقع پر پھر جائز نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ملک بولیں کہ یہ کیا, یہ تو ملک سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ہے. بھائی کسی نے سیٹھ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہر موقع پہ تمہارا ساتھ دوں گا, اب سیٹھ اس کے غریب پہ ظلم کروا رہا ہے, بولا اس غریب کو گولی مار دو, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی کہ آپ اپنے باس کے کہنے پر کسی مظلوم کو بلا وجہ جا کے قتل کر دیں؟ تو ایسے ہی کسی بھی, چاہے مسلمان ملک کا فوجی ہو یا غیر مسلم ملک کا فوجی ہو, کنٹری کے کہنے پر کسی پہ ظلم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. عمرہ کرنے کے بعد سر میں 3 یا 5 جگہ سے بال کتر لیں تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں جی, اس سے احرام سے باہر نہیں نکلتے. کم سے کم پورے سر میں سے 25% سر کا حصہ اس کے بال کو 1 انچ کم از کم کاٹنا ضروری ہے. تو اس لیے پورے سر کے بال ہی کاٹے جاتے ہیں. تھوڑے سے 2-4 بال جو کاٹ کے کہتے ہیں کہ جی احرام سے نکل گئے, نہیں نکلتے احرام سے, وہ اس طرح جائز نہیں ہے.
میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ طلاق کہی اور میرے گھر والوں نے مجھے 3 کو 1 کہہ کر واپس بھیج دیا. میں نے 1 مہینہ عدت بھی کی. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل غلط کیا گھر والوں نے. 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تینوں واقع ہو گئی ہیں اور آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. تو واپس بھیج دیا تو آپ واپس چلی جائیں اپنے، یعنی نہیں رہیں شوہر کے ساتھ. اگر شوہر بیوی کو دھمکی دے کہ آئندہ تم نے مجھ سے لڑائی کی تو تمہیں 3 طلاق، تو اگر بیوی شوہر سے لڑے تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وہ تو پاگل شوہر ہے. کیا باپ اپنی بیٹی کو گھٹی دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. عبداللطیف انڈیا سے، کیا گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن وہ گناہ دکھائے جائیں گے؟ نہیں جی، اللہ تعالیٰ جب سچی توبہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے توبہ کتنی پاورفل ہے. تو مضبوط توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. محمد آصف انڈیا سے، مفتی صاحب تعویلیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ کون سی غلطی پر تعویلیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، کسی سے جب ہمارے پیسوں کا لین دین ہو یا رشتے ناتے ہوں، پھر تو ہمیں شریعت نے بہت ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے. پھر تو تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو پیسے لے کے بھاگ جائے، یا رشتہ دے رہے ہیں کسی کو، اپنی بیٹی دے رہے ہیں، بہت اچھی طرح چھان پٹک کے کرنا پڑے گا. لیکن نارملی جس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہ ایمان والو، خلاصہ اس آیت کا یہ بدگمانی سے بچو. کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آ جائے، اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے، برا پہلو بھی نکلتا ہے، تو آپ تعویل کر کے اس کے اچھے پہلو کی طرف اس کو لے کر جائیں. محمد رئیس انڈیا سے، ریڈ بل پینا کیسا ہے؟ ریڈ بل میں، ہمارے ہاں جو ریڈ بل ملتی ہے اس میں تو کوئی ناجائز چیز شامل نہیں ہوتی، تو جائز ہے. البتہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. انرجی بوسٹ ہے. کہتے ہیں کہ شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو بالآخر آہستہ آہستہ آدمی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے. تو اس لیے جتنی بھی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں نا، میں نے اس پہ بہت تحقیقات کی ہے کہ بازار کی پیکنگ کی چیزوں سے بالکل ایوائڈ کریں. جوس پیا ہی نہیں، پھل کھایا کریں. اگر جوس پینا بھی ہے تو خود جوس نکال کے پئیں. پیکنگ کی چیزیں، پیکنگ کے جوس پئیں گے تو آپ کا اپنا جوس نکل جائے گا. میں نے بہت تجربے، میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے اور میدا بھی بہت سینسیٹیو ہے. میں کوئی بھی پیکنگ کی چیز کتنی اچھی کمپنی کی ہو، جب بھی میں نے پی ہے مجھے فوراً پتہ چلا کہ وہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. حالانکہ بڑی اچھی شاندار کمپنیاں ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑی زبردست کہ بھئی یہ تو آرگینک ہے. بھائی پیکنگ کی چیزوں میں 20 دفعہ تجربہ ہو چکا ہے. آپ فریش کوئی بھی چیز پئیں، گھر کی چیز کھائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. تو میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط ہو. تو یہ ریڈ بل چھوڑ دیں. یہ کمپنیوں کو جو ہے نا، ان کو پیسہ جا رہا ہے سارا، آپ کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں. آرگینک چیزوں پہ آئیں، دیسی چیزوں پہ آئیں. اور اگر تھکاوٹ کبھی ہو رہی ہے تو آرام کریں، سو جائیں. نیچرل طریقہ تو یہی ہے. اگر یہ کیا ہے، ذاکر حسین گجرات سے، میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کی نانی عدت میں ہیں، وہ کیسے شرکت کریں؟ کیا وہ عدت میں گھر تبدیل کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی، ان کو عدت پوری کرنا لازم ہے. شادی کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے شادی میں شرکت کے اس کی وجہ سے عدت چھوڑنے کی گنجائش ہو. کیا حاملہ عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے اگر رکھنا چاہے. کیا خرگوش کھانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. حرم شریف میں کعبے کی طرف بیٹھ کر تصویر کھنچوانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن وہاں کعبے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں، طواف کیا کریں. ٹھیک ہے، ایک آدھ تصویر لے لی یادگار کے طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو سیلفی گیری کا پورا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. مجھے تو بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہو. بھائی اس سے تو روحانیت ساری ختم ہو جاتی ہے. دل انسان کا سیاہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بیت اللہ میں جائیں تو اس کی عظمت ذہن میں رکھیں، طواف کریں، ذکر اللہ کریں، محبت سے دیکھیں بیت اللہ کو، دعائیں مانگیں. ان کاموں کو فوکس کرنا چاہیے. کسی کے پیر چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. فی نفسی ہی تو ایک جائز عمل ہے، کسی کے بھی عقیدت میں پاؤں چھو سکتے ہیں، لیکن اتنی عقیدت میں، یعنی کسی کے ادب میں اتنا غلو کرنا، اس سے نقصانات بہت ہوتے ہیں آگے چل کے. تو اس لیے اس سے ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہے. بعض چیزوں پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے فساد کا فیوچر میں ذریعہ بن سکتی ہیں. تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیر چھوتے ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پیر چھوئے ہوں آ کے.
تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں. اگر بالفرض ہو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کسی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس کی تو آپ کی جتنی تعظیم کی جائے کم ہے. لیکن نارملی جب ہم عقیدت میں بہت غلو کرتے ہیں, بہت زیادہ کسی کو یعنی اتنا کہ اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیں یا چھونا شروع کر دیں, تو اس کے سوسائٹی میں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے سامنے والے کے دل میں, اور بعض دفعہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پیر چھوئے جا رہے ہیں کہ اس یعنی کہ اتنی اس کو رسپیکٹ دی جائے. تو عام طور پر یہ چیزیں کم علم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں, جہلا میں زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. ہاں کبھی ماں باپ کے پاؤں چھو لیے ایک الگ بات ہے, کبھی کبھار وہ بھی, اس کا بھی معمول بنانا ناجائز ہونے کی میں نے بتایا کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس کا بھی معمول بنائیں گے تو یہ چیز رسم بن جائے گی, پھر جو نہیں کرے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے. تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں سختیوں میں مت ڈالو. اللہ نے جتنی آسانیاں رکھی ہیں وہ آسانیوں ہی پہ دین کا مدار رکھا ہے, تو نارملی رسپیکٹ دینی چاہیے بڑوں کو جیسے سب دیتے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام. بہت زیادہ کبھی جوش آیا تو ہاتھ چوم لیے اپنے پیر و مرشد کے, تو پاؤں تک نہیں جانا چاہیے, پھر اس میں غلو ہو جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے اس کا. اس لیے اس رسم سے اجتناب لازم ہے. آصفہ صاحبہ ساؤتھ افریقہ سے, اگر عورت کی آواز گھر سے باہر چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت سناٹے والا علاقہ ہے. اگر بچوں کو بلانے کے لیے یا فون پر بات کرتے ہوئے آواز باہر چلی جائے اور باہر مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ عورت کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کرے. باقی اگر بچوں کو بلانے کے لیے کبھی ضرورت سے آواز نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عورت کے لیے شریعت نے حیا کو, شرم کو پسند کیا ہے, تو جتنا اپنی آواز کو غیر مردوں سے چھپائے گی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. اس مسلم سوسائٹی میں جب تک ہم انگریزوں کے اثر سے آزاد تھے تو اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین زور سے نہ چلائیں, گھر سے باہر ان کی آواز نہ جائے. اب تو غیر مسلموں کا غلبہ ہے تو انہوں نے سارا کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, پردہ ختم, حیا ختم, سب چیزیں ختم. تو اس لیے جتنا اپنی آواز کو چھپا سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی آواز کو کنٹرول کیا جائے, غیر مردوں کے کان میں آواز نہ پڑے. یہ شریعت میں زیادہ پسندیدہ ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. باقی رات کے وقت بچے باہر گئے ہیں اور ان کو بلانا پڑ رہا ہے آواز دے کے, تو ظاہر ہے رات کے وقت, اور ملک بھی افریقہ ہے تو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں جو ڈاکو بھی ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, ان کے کلر اور اندھیرے کا کلر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے آواز دینا ہی پڑے گی, بے شک غیر مرد کے کان میں آواز چلی جائے, لیکن بچے کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے. یہ کیا لکھا ہے جی؟ اداس خان کراچی سے, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. جو اذان دے کیا وہی اقامت دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ جو شخص اذان دے اقامت اسی کا حق ہے, تو اس کی اجازت سے کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. کیا فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کام میں مشغولیت کی وجہ سے 1-2 گھنٹے کے بعد پڑھے تو کیا وہی ثواب ملے گا؟ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے, صرف جماعت سے نہیں بلکہ مسجد کی جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. تو اگر مسجد قریب میں نہیں ہے, بہت دور جانا پڑتا ہے, تو پھر آپ اپنے ہی علاقے میں جماعت کرائیں, تو پھر بھی انڈیویجولی نہیں پڑھی جائے گی, جماعت سے ہی پڑھی جائے گی. کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے جماعت سے تو پھر مجبوری میں اکیلے پڑھی جائے گی. تو کام کی وجہ سے 1-2 گھنٹے بعد نہیں پڑھیں, کام کو 1-2 گھنٹے بعد ڈیلے کریں. تو جماعت سب سے بڑا کام ہے, جماعت سے فرض نماز پڑھنا. اس کام کو تمام کاموں پہ آپ تمام کاموں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے کام کو آپ سپیریئر رکھیں, یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں کوئی کام ایسی نوعیت کا ہے, کوئی خدا نہ خواہ جیسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں ہے, یا کوئی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی ہے, کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, مر جائے گا یا نقصان ہوگا, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں تو جماعت کو ان کاموں پر ترجیح دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے, گھر پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا, فرض ادا ہو جائے گا. نینا USA سے, میرا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا, بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دل نہیں لگتا, پھر کچھ نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے
کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں کیا کروں اور جادو کا کیسے پتہ لگاؤں؟ تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا، آپ نے کہا نا میرے اوپر جادو ہوا، کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الو بنانے والے مارکیٹ میں بہت ملیں گے آپ کو۔ تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، دگنا ثواب ملے گا۔ جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، جس عبادت میں، اس کو کرنے کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو کام کہا گیا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ تو نہ لگے دل، بس آپ نماز پڑھیں، اس پہ ثواب آپ کو دگنا ملے گا۔ اس بحث میں پڑھے ہی نہیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہمارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ آپ کو کوئی کام اگر دے دیا جائے بڑوں کی طرف سے، یا کوئی کہیں جاب کرتا ہو، باس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ یار یہ چیک لے جا، بینک سے اماؤنٹ نکال کے لے آ، اب وہ کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا وہاں جانے میں، تو کیا باس چھوڑ دے گا اس کو؟ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں نے تجھے کہا ہے کہ یہ کام کر۔ تو جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمہ نماز لگائی ہے، نماز میں دل لگنا اللہ نے ہمارے ذمہ فرض نہیں کیا۔ دل لگانے کی کوشش کرنا تو فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ دل لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کام کو فوکس کریں تو انشاءاللہ خود ہی دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ فضل امین کوہستان سے، میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہتا ہے تو یہ کلمہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو لیکن یہاں کفر سے مراد ہے کفر دون کفرین، یعنی کفر کے قریب چلا جاتا ہے، کافروں والا کام کر دیا گویا کہ اس نے، یعنی کام کا مطلب اتنا کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ تو کافر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ایسی جگہ پر کام کرنا جائز ہے جہاں پر الکوہل اور پورک بکتا ہو، کیا آمدن حلال ہوگی؟ اگر آپ بھی یہ خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں یا الکوہل بیچ رہے ہیں تو خنزیر کا گوشت بیچنے پر جو اماؤنٹ آئے گی، جو تنخواہ ملے گی یا کمیشن ملے گا، وہ تو حرام ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ خنزیر نہیں بیچ رہے، الکوہل نہیں بیچ رہے، آپ جائز چیزیں بیچ رہے ہیں، تو بے شک وہاں الکوہل بکتا ہو یا یہ دوسرا خنزیر کا گوشت بھی بکتا ہو تو اس کے بکنے سے آپ کی آمدن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی۔ تو آپ جائز کام کرتے رہیں، اگر اسی ہوٹل میں کوئی غیر مسلم ناجائز کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نماز ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، اگر نماز میں سجدے میں جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں سمٹ کے، اس طرح سوتے سوتے اس کیفیت میں کوئی شخص چلا گیا تو چونکہ بالکل ہی بچھ گیا ہے زمین پہ، تو یہ گہری نیند ہے، تو اس سے پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو سونے سے وضو ایسی صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب گہری نیند ہو، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کولہے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دائیں طرف یا بائیں طرف لڑک گئے اور ایک کولا بھی زمین سے اٹھ گیا، ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور لیٹے لیٹے سو گئے، یعنی زمین پہ چت لیٹ کے سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر سو گئے یا یوں کر کے جھوم رہے ہیں اور ایک سرین بھی زمین سے نہیں اٹھی، دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بیٹھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مرد تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ جی، گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، تہجد مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر پاکستان سے باہر رہائش ہے اور وصیت کر دی کہ پاکستان میں مجھے دفنانا اور انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے، جہاں انسان کی موت ہوئی ہو اسی شہر میں اس کو دفنانا چاہیے، تو اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے کہ وہاں سے اس کو دوسرے شہر شفٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بڑا اختلاف ہے اس میں۔ افضل بہرحال یہی ہے کہ جہاں ڈیتھ ہوئی ہے اسی شہر میں دفنا دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ نہیں، بالکل، پہلی دفعہ آپ نے صحیح کام کیا ہے، آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنی مرضی سے دوستیاں لگانا حرام ہے، شادی کرنا شریعت میں قابل تعریف ہے۔ تو اگر آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور لڑکا آپ کے یعنی کوئی ایسا آپ کے لیول کا ہے، وہ اس میں چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا نہیں ہے، کوئی بہت ہی کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خاندان کے لیے ایک ذلت کا سبب بن سکتا ہے، اس طرح کے کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کے والدین کو آپ کی مرضی کو ترجیح دینا لازم ہے۔ ہاں، بعض دفعہ لڑکیاں ایسی جگہ کر رہی ہوتی ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر باپ کی بات مانیں آپ، پھر والد کو روکنے کا حق ہے۔ پھر یاسر رشید کشمیر سے، کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. بہت اچھی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ بہت بڑے درجات اللہ ان کو عطا کریں گے جو نرم بستروں پہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی جس بستر میں انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور غافل ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کریں گے. تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. عثمان پٹھان انڈیا سے، مفتی صاحب جس طرح ارطغرل میں لوگ سلام کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ گٹوں سے اوپر کی جگہ کو پکڑتے ہیں، کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مصافحے کا جیسے طریقہ بتایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑا جائے، اس طرح یہ سنت ہے. اس کے بعد پھر باقی سینے پہ ہاتھ رکھنا یہ سب چیزیں سنت نہیں ہیں. تو بھئی اگر ان کو سنت سمجھتا ہے تو بدعت ہے، سنت نہیں سمجھتا ویسے ہی رکھ رہا ہے تو رکھ لے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو سنت سمجھنا یا جو یہ نہ کرے اس کو برا سمجھنا، یہ پھر غلط ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا. حافظ زید انعام دار، کرناٹکا، کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا. تو اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سا ٹائم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے، راجح قول شاید یہی ہے کہ عصر کے بعد کا وہ ٹائم ہے جس میں دعائیں جمعے کے دن زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس طرح رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب جہاد کے موقع پر انسان اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہو اور صف قتال ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ سارے اوقات وہ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اکثر عورتوں میں جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو جس کے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ ہم کر لیں گے. تو سب عورتیں سجدہ تلاوت نہیں کرتیں، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، جو سجدہ کی تلاوت کی آیت پڑھے گا اسی پر سجدہ کرنا لازم ہوگا، دوسرا نہیں کر سکتا ان کی طرف سے. زید انعام دار، کرناٹکا، کیا جم میں موٹیویشنل سانگ سن سکتے ہیں؟ نہیں. عبد الرافع صاحب کراچی سے، کیا الیکٹریکل سگریٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں لیکن ناپسندیدہ کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے. اگر طواف کے دوران انسان بھول جائے کہ کتنے چکر لگائے ہیں اور 100 سے زیادہ چکر لگا لے تو طواف ہو جائے گا. اگر بالکل ہی کنفیوز تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو پھر ایک چکر لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر غالب گمانے کے ساتھ پورے ہو چکے ہیں تو پھر مزید چکر نہیں لگانا چاہیے. محمد انس، کیونکہ وہ پھر نیا طواف شروع ہو جاتا ہے. محمد انس ملک انڈیا سے، میں کھانسی کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پایا اور میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری فجر قضا ہوئی، میں کیا کروں؟ اگر آپ نے الارم لگایا تھا، صبح اٹھنے کی پوری کوشش کی تھی، پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو پھر صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط فی الیقظہ، کہ سوتے میں اگر انسان کی نماز نکل جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ انسان کو ظاہر ہے سوتے میں تھوڑی اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ گناہ جب ہوگا جب جاگتے ہوئے حالت میں انسان نماز قضا کرے. اسی طرح سوتے ہوئی حالت میں آپ نے اٹھنے کا انتظام ہی نہیں کیا، الارم نہیں لگایا، آپ کو حالانکہ پتہ تھا کہ میں سوؤں گا تو میری نماز قضا ہو سکتی ہے، تو اٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا. انتظام کیا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو بہرحال وہ معاف ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے تو پھر پڑھ لے، لیکن فجر کا وقت جو ہے نا مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھنی پڑے گی. پھر مرزا شاہزم ملیحہ آباد، میں سردے میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ملی ہوئی ہونی چاہیے جناب. تہجد نیند لینے کے بعد پڑھنی چاہیے یا نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو اصل سنت طریقہ ہے تہجد کا وہ سونے کے بعد اٹھا جائے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر کوئی نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ تہجدی کا ثواب ملے گا، لیکن کم ثواب ہوگا. سوتیلی ماں کے ساتھ حج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر سوتیلی ماں بالکل ینگ ہے، جوان ہے، تو یہ فتنوں کا دور ہے،
تو ایسی صورت میں پھر جوان لڑکے کے لیے سوتیلی ماں کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر سوتیلی ماں اگرچہ وہ محرم ہے لیکن دور بہرحال فتنوں کا ہے اور سفر میں بہت خطرہ ہوتا ہے فتنے کا، تو لیکن اگر وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو طلاق کے وسوسے آتے تھے اور اس نے دعا مانگی اور اس میں کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری پہلی بیوی کو طلاق، یہ بات کہنے سے میں توبہ کرتا ہوں. پاگل آدمی ہے یہ بالکل ہی. تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یعنی بندے نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری پہلی بیوی کو طلاق، اور یہ بات کہنے سے میں توبہ کرتا ہوں. اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات میں نے کہی ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا، یعنی یہ دہرا اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ توبہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کروں، تو پھر طلاق نہیں ہوگی. لیکن اللہ ہدایت دے ایسے آدمی کو. یہ وسوسے کی بیماری بہت خطرناک ہے، اور سوچنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بزی کریں، مصروف کر رکھیں. گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ باپ بیٹی کی بات بند ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ. باپ بیٹی سے کو کس نے اجازت دی کہ ابا سے بات چیت بند کرے؟ بھائی دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے بیٹی کا باپ سے بات چیت بند کرنا. تو باپ کو بھی چاہیے اپنا سلوک بیٹی کے ساتھ اچھا کرے، لیکن بیٹی تو بہرحال بہت سخت گناہ گار ہوگی. ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے. بہرحال ایک دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. باپ کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے یہ. عمر کشمیر، داڑھی کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال نکلنے کے لیے کیا ویکس کر سکتے ہیں؟ نکالنے کے لیے داڑھی جو ہے نا، یہ دونوں جبڑے جب ہم ملاتے ہیں تو نچلے جبڑے پہ جتنے بال آتے ہیں وہ داڑھی کے ہوتے ہیں، اس سے اوپر والے بال داڑھی کے بال نہیں ہوتے. تو ان کو کاٹنا یا ویکس کرنا جائز ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، چھوڑ دیں اپنے حال پہ. اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب. ظہیر احمد تربت سے، اگر کیونکہ یہ اس طرح نا آج کل مردوں میں زنانہ پن بہت آ رہا ہے، ویکس وغیرہ مردوں نے بھی چہرے کی شروع کر دی ہے. چھوڑ دیں، چہرہ آدمی کا آدمی ہونا چاہیے، اس سے اس میں اٹریکشن ہوتی ہے. تو جو خواتین کے کام ہیں ان کو کرنے دیں. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ بس نہا لیا صابن سے، شیمپو سے کافی ہے، اتنی زینت کافی ہے. غیر مسلموں سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، چہرے پہ گھس کے مالشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا کرنا ہے اتنا جو ہے وہ بیوٹیفل بن کے. بس مرد اچھا ہے، جم جاؤ، تھوڑا ڈولے شولے بنا لو، جاگنگ کرو، صحت اچھی رکھو، خوراک اچھی کھاؤ. سردیوں میں منہ پھٹ رہا ہے تو منہ پہ کریم شریم لگا لو، بس اتنا کافی ہے بھائی. اس سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے. آدمی جن مردوں میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے وہ سکون اپنا برباد کرتے ہیں. اتنا زیادہ بیوٹیفل بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں خواتین پہ سوٹ کرتی ہیں، آدمیوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. آدمی کو آدمی بن کے رہنا چاہیے. اچھا بھائی، ظہیر احمد تربت سے، اگر 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو بقیہ 2 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، نماز تھی 3 رکعت والی، آخری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو 2 طریقے ہیں اس کے. جیسے مغرب کی نماز میں آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، قومہ کریں، 2 سجدے کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور اسی طرح 2 سجدے کے بعد پھر اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ طریقہ ہے جی. اور اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی. اگر آپ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے. بہتر یہی ہے. تو اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. پھر جب کھڑے ہو گئے تو پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت بھی ملائی، اور پھر رکوع کیا، سجدے کیے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر رکوع کر لیں، یعنی سورت نہ ملائیں، کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے جو آپ نے امام کے پیچھے آپ کی چھوٹ گئی تھی، لہذا یہ تیسری رکعت ہے، لہذا اس میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی.
تو اس طرح سے آپ کر لیں. اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ وہ شریک ہوا تو امام نے جب سلام پھیرا یہ کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد بیٹھا نہیں, دوبارہ کھڑا ہو گیا, تو بھی ٹھیک ہے. تو بھی پھر یہی طریقہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا, لیکن پھر اس کے بعد والی رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے. رتعیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائے اور پھر آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے. تو نہیں, قاعدہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے. جب سلام پھیرا امام نے, کھڑا ہوا, تو اس کے بعد بھی, اس رکعت کے بعد بھی قاعدہ کر سکتا ہے, جو کہ افضل یہی ہے کہ اس رکعت کے بعد قاعدہ کرے. اور لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگلی رکعت میں قاعدہ کر لے. تو ایک ہی قاعدہ کرے گا, اس رکعت میں کر لیا تو اگلی میں نہیں کرے گا, اگلی میں کر لیا تو اس میں نہیں کرے گا. اچھا بھائی, بی بی بوائے کے حوالے سے پی جی ایف ٹریٹمنٹ کرانا کیسا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی بیبی بوائے؟ یہ مجھے نہیں پتہ, میں اس پہ تحقیق کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ہوتا کیا ہے. میری ڈیلیوری کے وقت میری امی نے منت مانی تھی کہ اگر ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے تو 5 روزے رکھوں گی. اب کسی وجہ سے ان سے منت پوری نہیں کی جا رہی, تو کوئی دوسرا راستہ بتا دیں. اگر زبان سے الفاظ کہے تھے کہ ڈیلیوری آسانی سے ہوئی تو میں 5 روزے رکھوں گی, زبان سے الفاظ کہے تھے, تو منت پوری کرنا واجب ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, 5 روزے سردیوں میں رکھ لیں, اور کنٹینیو 5 روزے رکھنا ضروری نہیں ہوگا, کبھی بھی رکھ لیں. دن جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت رکھ لیں. تو اس لیے کوئی ٹائم تو متعین نہیں کیا تھا نا انہوں نے. تو جب تک روزے رکھنا ممکن ہے, کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اور اگر روزے رکھنا زندگی میں اب کبھی ممکن ہی نہیں رہا, کوئی ایسی صحت میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی خرابی آ گئی ہے کہ ایک روزہ بھی رکھنا اب ممکن نہیں ہے, تو پھر فدیہ دے دیں روزے کا. 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت, یا ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. اگر اسکول میں حجاب نہ ہو اور 2 سال اسکول میں باقی ہوں تو کیا کریں؟ حجاب لینا لازم ہے عورت پر. اگر وہ حجاب کی پابندی ہے تو پھر اسکول چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ شرعی احکام جو عورت پہ جو پردہ ہے وہ بہرحال فرض ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جس کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہو اس کمرے میں نہا سکتے ہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے واش روم میں نہیں نہاتے, کمرے میں نہاتے ہیں. عجیب آدمی ہے یار. نہا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان جاننے والوں کو بولیں کہ پھر واش روم میں جایا کریں, نہا کمرے میں لیا کریں اور بستر واش روم میں ڈال دیں, سویا وہاں کریں. قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ بتا دیں, میں 18 سال کی ہوں. اس پہ میں کئی دفعہ طریقہ بتا چکا ہوں, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں قضائے عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود, تو پورا طریقہ آ جائے گا, تو سرچ کر لیں بہت آسانی سے. اگر کسی شخص کی شادی میں بہت مشکلات آ رہی ہوں اور وہ پیسے دے کر زنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں جناب, حرام ہے. فری پھوکٹ کا زنا بھی حرام, پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام, کبیرہ گناہ ہے, بہت سخت, اللہ کو زنا سے نفرت ہے. تبھی قرآن نے حکم دیا کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا کہ چوک میں ان کو 100 کوڑے مارو, اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کرو ان کو. بہت سخت گناہ ہے یہ, تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جو شادی میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا وہ پاک دامنی سے رہیں, اور اللہ نے امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بندوبست کرا دے گا ان کا. تو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.